ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس، ایوان میں اپوزیشن کا شدید احتجاج، پولیس چھاپوں، کم عمر کارکنوں کی گرفتاریوں اور فسطائیت کے الزامات، حکومت سے 4 دیواری کے تقدس کے تحفظ اور تحقیقات کا مطالبہ۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ان کے نوٹس میں چھاپوں کا معاملہ نہیں آیا، اگر ایسا ہے تو مجھے گرفتار افراد کی لسٹ دیں، میں ان کو رہا کراتا ہوں۔ کورم پورا نہ ہونے پر ایوان کی کارروائی 29 دسمبر دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ گلبرگ میں کمرشل سرگرمیاں بڑھانے کے لیے نئی درجہ بندی پر کام۔ گلبرگ کی نئی درجہ بندی کے لیے نسبا کی سٹڈی 80% مکمل۔ ذرائع کے مطابق سٹڈی مکمل ہونے کے بعد LDA تجاویز دے گا، منظوری کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی۔ نئی درجہ بندی کے بعد گلبرگ کے 3500 پلاٹس کمرشل ہونے کا امکان۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں نیٹ میٹرنگ کنیکشنز پر خود ساختہ پابندی۔ نیپرا نے قوانین کے برعکس کمپنیوں کی خود ساختہ پابندی کا نوٹس لے لیا۔ لیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے 3 روز میں جواب طلب۔ ذرائع کے مطابق لیسکو میں رواں ہفتے نیٹ میٹرنگ کنیکشنز پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ نیپرا کی منظوری تک تمام کمپنیاں نیٹ کینال روڈ پر یلو لائن منصوبہ کاغذوں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ پنجاب حکومت کا کینال روڈ پر یلو لائن شروع کرنے کا اعلان، عملی پیش رفت 0۔ 2025 میں یلو لائن پر ٹریک بنانا، الیکٹرک ٹرام آ سکی۔ منصوبے کے لیے 2 ماڈل زیر غور، ٹریک یا الیکٹرک ٹرام۔ حتمی فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ منصوبے کی کل تخمینہ لاگت 80 ارب، مگر بجٹ میں صرف 10 ارب روپے مختص۔ فنڈز کی شدید کمی کے باعث یلو لائن منصوبہ تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ اسکولوں کی خطرناک عمارتوں کی سنی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے خطرناک عمارتوں کی تعمیر نو کے لیے کام شروع کر دیا۔ صوبے بھر سے خطرناک عمارتوں کا ڈیٹا منگوا لیا گیا۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کو 7 روز میں ڈیٹا ارسال کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنرز کو بھی خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کرنے میں معاونت کا حکم۔ انٹرمیڈیٹ دوسرے سالانہ امتحانات 2025 لاہور بورڈ نتائج کا اعلان کل کرے گا۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر رزلٹ کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ رزلٹ اعلان کی تقریب کل صبح 10 بجے ہوگی۔ کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان بھی رزلٹ اعلان میں شریک ہوں گے۔ طلبہ اور والدین کی بڑی تعداد رزلٹ کی منتظر۔ لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ آٹزم اسکول کی تعمیر 14 ماہ میں مکمل۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بٹ کا منصوبہ کا معائنہ۔ صوبائی وزیر نے آٹزم اسکول میں کام کے معیار کا جائزہ لیا۔ الاٹڈ ڈپارٹمنٹ کو تیار شدہ کلاس رومز میں فرنیچر رکھنے کی ہدایت۔ صہیب احمد بٹ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس منصوبہ کو ٹیم ورک کے تحت مکمل کیا گیا۔ پنجاب میں انفراسٹرکچر کا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ وزیر اعظم بزنس کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کے لیے کوشاں ہیں۔ مختلف سیکٹرز کے گروپس بنائے ہیں تاکہ تاجروں کی تجاویز پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ ہم بھی چاہتے ہیں DGP کی شرح 7 سے 8% پر آ جائے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا لاہور چیمبر میں خطاب، کہا ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اڑان پاکستان میں برآمدات کا ہدف 100 ارب ڈالر ہے۔ فوڈ ایکسپرٹس کا حصہ بھی خاصا رکھا گیا ہے۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان سہگل کی گفتگو، بولے حالیہ معاشی حالات سے حکومت کے ساتھ ہم بھی پریشان ہیں۔ تجارتی خسارہ 50 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ ایکسپورٹس میں کمی سے ملکی خزانہ بری طرح متاثر ہوگا۔ ایک جانب آبادی میں اضافہ، دوسری طرف فی ایکڑ پیداوار میں کمی ہو رہی ہے۔ چاول کی ایکسپورٹ 50% تک گر گئی۔
صوبائی وزیر صحت و ایمرجنسی سروسز خواجہ سلمان رفیع کا ریسکیو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1122 اور ایمرجنسی رسپانس کی استعداد کار کو مزید بہتر کر رہے ہیں، ایمرجنسی رسپانس کو مزید جدید اور بہتر بنا رہے ہیں۔ پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت کا ڈی آر سی کمیٹی کے ذریعے قبضہ لینے والے شہری کو فوری قبضہ واپس کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وکیل تسلیم کر رہا ہے کہ ڈی سیز نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ ڈی سی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، فیصلہ کسی اور کا اختیار ہے، کیوں نہ اس کمیٹی ممبران کے خلاف کارروائی شروع کریں۔ کمیٹی کا قبضے کا آرڈر مس کنڈکٹ ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مثال نیلم نے محمد علی کی درخواست پر سماعت کی۔ اور بھائی بہن کے درمیان 16 سال پرانا وراثتی جائیداد کا تنازع حل۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھائی کا وراثتی جائیداد زبانی تحفے میں ملنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ وراثتی جائیداد سے بہن کو حصہ دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ درست قرار دیا۔ درخواست گزار زبانی تحفے میں ملنے والی جائیداد کے ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ بھائی نے زبانی تحفے کے ذریعے بہن کو وراثتی جائیداد میں حصے سے محروم کیا۔ ریکارڈ کے مطابق فریقین کی سرگودہ میں وراثتی جائیداد تھی۔ فیصلہ جسٹس رسال حسن سید نے شہری کی اپیل پر 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔